لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب سرکار کے صدقے میں اس امت پر کرم کیا ہوا، آپ دیکھیں سرکار کے صدقے میں اس امت پر کرم کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے، اور ان کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت کیا تھی؟ قربانی کرنے کے بعد وہ قربانی جس چیز کی کرتے اسے پہاڑ پر رکھ دیتے یا میدان میں رکھ دیتے۔ اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی گویا قربانی قبول ہو گئی، اور اگر وہ چیز وہیں پڑی رہتی اور آسمان سے کوئی آگ نہ آتی تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو لوگ تانا دیتے تیری قربانی تو قبول نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے صدقے جائیں کہ پروردگار نے اس امت پر اپنے حبیب کے صدقے میں اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں، یہ مولا نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے تاکہ امت کا بھرم رہ جائے یہ کیسی بھی ہے میرے حبیب کی امت ہے، اس کا راز افشا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں جو آج کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو۔ تو آج کوئی یہ کانفیڈنشلی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی قربانی کرتا ہے قبولیت میرے مولا کے دستے قدرت میں ہے، اس کی بارگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے کہ غریب امتی کو یہ فیل نہ ہو کہ میری قربانی کا کیا، تو غریبوں کو حضور نے تسلی دی تم قربانی کی فکر مت کرو، تمہارے پاس مال نہیں مصطفیٰ تو ہیں تمہاری طرف سے قربانی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ علی میرے بعد میرے نام کی بھی قربانی کی جائے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی قربانی کرتے تو ایک اپنی طرف سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہماری نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، اللہ سے قریب ہونے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اس نیت سے آپ قربانی کریں۔ جب اس نیت سے قربانی کریں گے تو یہی قربانی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور دوسری چیز کہ قربانی خوش دلی سے کریں۔ قربانی خوش، بہت مہنگا یار، اپنے بس کا روگی کیسے یار کیا کریں، ایسے خوش دلی سے کرو۔ صاحب استطاعت ہے کر سکتے ہیں تو قربانی میں اتنی رقم لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب سوچنے میں نہ لگو، بلکہ قربانی جب بھی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو، فراخ دلی کے ساتھ کرو، اور اچھے جانور پر قربانی کرو کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سامان نجات بنے گا، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ تو قربانی کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب مقصود ہو، اور اپنی جیسی استطاعت اس کے مطابق آپ قربانی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر حصے والی قربانی کے اندر حصہ لینا چاہتے ہو تو آپ وہ کریں۔ اگر اللہ نے بہت نوازا ہے اور سب کے نام کی قربانی جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں
تو آپ سب اپنے اعتبار سے الگ الگ بکرے کی قربانی کریں، جو آپ کی جیسی بساط۔ شریعت میں کافی گنجائش ہے اور فلیکسیبلٹی ہے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اہتمام شریعت نے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک غربا یتامہ مساکین کے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، ایک خود کے لیے رکھو۔ یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھا لو، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھی خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو مٹن نہیں کھاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا ہوں، میں تو صرف چکن کھاتا ہوں، گوشت سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بکرے سے یہ بڑھ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر، یہ 5 سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزہ ہی حرام قرار دیا کہ ان 5 دنوں میں روزہ حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے، تو خوب کھاؤ، اچھی طریقے سے کھاؤ، لیکن صحت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کھانے سے پرہیز مت کرو۔ اس دن کھاؤ، خاص گوشت کھاؤ، قربانی کا گوشت ضرور کھاؤ، اس سے پرہیز مت کرو، اللہ کا نام لے کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر آپ بکرے کا گوشت کھائیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو قربانی کے اندر، قربانی کے گوشت کے اندر جو لذت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ممبئی بہت مشہور، بہت ہی مصروف ترین شہر ہے، لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے حصے والی قربانی کا، اور شریعت و سنت کی روشنی میں الحمدللہ حصے والی قربانی جو ہے اس کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی ایج کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر عیب نہ ہو یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو پھر شریعت کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا گوشت ایسے لوگ جن کے گھروں کے اندر مہینوں تک گوشت نہیں پہنچتا ہے ان گھروں تک گوشت پہنچایا جائے، اور وہ بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں اور قربانی کا گوشت کھا کر کے سکون حاصل کریں۔ تو اجتماعی قربانی کا اہتمام سنی دعوت اسلامی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ فی حصہ 1500 روپے رکھا گیا ہے۔ آپ میں سے جو حصے والی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہوں وہ مکتبہ طیبہ سے فارم حاصل کریں، فل اپ کریں، اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کے لیے ہی ہے، اس لیے کوئی بھی دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، نیچری، مودودی اس میں حصہ نہیں لے سکتا، صرف اہل سنت و جماعت ہی کے لیے یہ ہے۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حصے والی قربانی میں حصہ لے کر غریبوں کا بھی خیال فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔